السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیف حالکم وکیف صحتکم؟ اليوم عددکم قلیل۔ نبدأ درس اليوم من الصفحة 86۔ احسن اللہ حالکم وبارک فیکم۔ السؤال الاول، صحح ما یلی۔ مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کریں، ذکر کریں اور بتائیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے جملے ان کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو اصلاح طلب ہیں۔ پہلی مثال ہے تبحث ام احمد عن المفتاح، معنی ہے کہ ام احمد چابی تلاش کر رہی تھی یا تلاش کر رہی ہے، تلاش کر رہی ام احمد مفتاح، تو صحیح کیا ہوگا؟ تبحث ام احمد عن الدواء، دوائی تلاش کر رہی ہے۔ نمبر 2، اب یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ ان کی تصحیح کریں، یعنی یہ جملے غلط ہیں، آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے۔ ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها، ستذهب ان قریب جائے گی، ام احمد ام احمد الى المستشفى ہسپتال کی طرف، مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، مع ابنها احسنتی یا آنسہ، مع ابنها احمد۔ ثالثا، ام احمد لا تعرف الدکتورة سعاد، ام احمد نہیں پہچانتی ڈاکٹر سعاد کو، تو صحیح جملہ کیا ہوگا؟ ام احمد تعرف الدکتورة سعاد، ام احمد تعرف الدکتورة سعاد۔ لا ہٹا دیں گے، جی ہاں، لا تعرف الدکتورة سعاد میں لا تعرف میں ہی ضمیر فاعل ہے جو ام احمد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الدکتورة سعاد ڈاکٹر سعاد کو، الدکتورة یہ مبدل منہ ہے اور سعاد یہ اس کا بدل ہے، بدل اور مبدل منہ مل کر یہ مفعول بنیں گے تعریف فعل کے، تو مفعول ہے تو منصوب ہوگا الدکتورة سعاد، ڈاکٹر سعاد کو، ڈاکٹر سعاد دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور دونوں مل کر یہ تعریف کا مفعول واقع ہو رہے ہیں،
کیونکہ پہچاننے کا فعل واقع ہو رہا ہے ڈاکٹر سعاد پر. یہ جو ہے نعم ام احمد عارفها، اس کا معنی یہ ہوا کہ جی ہاں میں ام احمد کو پہچانتا ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ام احمد کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، سوال یہ ہے کہ ام احمد ڈاکٹر سعاد کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی. پھر سے بتا رہے ہیں، تعارف فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر فاعل ہے، الدکتورۃ اس کو کہیں گے مبدل من ہو، سعاد یہ بدل ہے، بدل اور مبدل من ہو دونوں مل کر یہ مفعول بنے گے لا تعارف فعل کے. یعرفها، یعرف مذکر کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ اس کو پہچانتا ہے. تعرفها کہہ سکتے ہیں، تعرفها یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے. نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. احمد یحفظ سورۃ القلم و اخوتہ یحفظون سورۃ الملک. احمد سورۃ القلم یاد کر رہا ہے اور اس کے بھائی سورۃ القلم یاد کر رہے ہیں. تو جملہ صحیح یوں ہوگا کہ سورۃ القلم کی جگہ سورۃ الملک لگا دیں گے اور سورۃ ملک کی جگہ سورۃ القلم. سورۃ القلم، قلم کی صورت، صورت مضاف ہے اور القلم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر یہ مفعول بنیں گے یحفظ فعل کے. آواز صحیح نہیں آ رہی. نمبر 5، جیران حامد ذهبوا الى الریاض. حامد کے پڑوسی گئے ہیں ریاض کی طرف. جی، جیران حامد ذهبوا الى مکہ، ذهبوا الى مکہ، مکہ کی طرف گئے ہیں، الہ استعمال کریں گے. یہاں یہ جو لفظ ہے جیرانو، اس پر ہم نے بیش اس لیے پڑھا کہ یہ مبتدا بن رہا ہے. جیرانو مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے. ذهبوا الى الریاض یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. ذهبوا الى المکہ یہ بھی ٹھیک ہے، الى المکہ، لیکن یہ استعمال نہیں کرتے الف لام کے ساتھ. السؤال الثانی، انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ. مؤنث بنائیں فاعل کو آنے والے تمام جملوں میں، آنے والے تمام جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیں. 5 کو ریپیٹ کر رہے ہیں. جیران حامد ذهبوا الى مکہ. ایک مثال دی ہے اور اس کو خود ہی مؤنث کر کے پیش کیا ہے. مثال یہ ہے کہ اتعرف اللغۃ العربیۃ یا اخی، کیا آپ پہچانتے ہیں عربی زبان کو اے میرے بھائی. اتعرفین اللغۃ العربیۃ یا اختی، کیا آپ جانتی ہیں عربی زبان کو اے میری بہن. نمبر 4 کی گرامر آپ پوچھئے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ان نیچے آنے والے جملوں میں بھی اسی طرح. اب پہلی مثال کو ہم دیکھتے ہیں. اتعرف مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جب ہم اس کو مؤنث بنائیں گے تو تفعلین کے وزن پر آئے گا.
یہ تعریفین عارف یعرف سے ہے تعریفین. اور اخی اخن بھائی کو کہتے ہیں اور بہن کی عربی ہوتی ہے اختن. اتعرفین اللغت العربیت یا اختی. اب سوال نمبر یہ مثال نمبر 2 ہے. اس مثال نمبر 2 میں ہم فعل کو بھی مؤنث بنائیں گے اور جو مخاطب ہے تو مخاطب کو بھی مؤنث بنائیں گے. کوئی بھی ایسا نام جو عورت کا ہو. ماذا تأکل یا محمد، اے محمد آپ کیا کھا رہے ہیں. ماذا تأکلین یا فاطمۃ. صحیح. این تجلس فی الفصل یا احمد. کہاں بیٹھتے ہو. تأکلی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نون ذکر کرنا ضروری ہے. تأکلین. ہاں اگر کوئی ایسا لفظ شروع میں آ جائے جو کہ نصب دینے والا ہو یا جزم دینے والا ہو تو پھر وہ یہاں تأکلی پڑھ سکتے. جیسے لم تأکلی، لم داخل ہوگا تو پھر تأکلی پڑھیں گے. اس طرح لن تأکلی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عربی تو ایسے ہی کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، قواعد سے ہٹ کر ہے. یہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ تأکلین فعل مضارع مرفوع ہے. مرفوع کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون اعرابی ہے اور نون اعرابی کو گرانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ناصب ہو یا جازم ہو. این تجلس فی الفصل یا احمد. این تجلسین فی الفصل یا آمنۃ. ٹھیک ہے. نمبر 4 متی تذهب الی المستشفى یا ابی. آپ کب جائیں گے ہسپتال کی طرف اے میرے ابو. صحیح. متی تذهبین الی المستشفى یا امی. نمبر 5 ماذا تقول یا اخی. اے میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. مؤنث بنائیں گے ماذا تقولین یا اختی. صحیح. المثال السادس 6 مثال متی ترجع من المدرسة یا علی. آپ کب آئیں گے مدرسہ سے اے علی. متی ترجعین من المدرسة یا مریم یا عالیت یا سعاد. ٹھیک ہے. تو جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی. اور جیسے رجلن ہے الف لام نہیں ہے تو ہم تنوین پڑھتے ہیں. الف لام داخل کریں گے تو الرجل پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے. جہاں الف لام ہوتا ہے وہاں تنوین نہیں ہوتی اور جہاں تنوین ہوتی ہے وہاں الف لام نہیں ہوتا. یہاں دیکھیں کہ یا علی اس پر تنوین کیوں نہیں آئی. الف لام تو نہیں ہے. جی غیر منصرف تو نہیں ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ یا جس لفظ پر داخل ہو تو وہ
یا کوئی عمل نہیں کرتا، یا بذات خود، یا بذات، جیسے یا رسول اللہ، ابھی یا نے تو زبر نہیں دی رسول پر، حرف ندا کوئی عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، حرف ندا عمل نہیں کرتا، حرف ندا سے یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ. ہاں یوں کہیں گے کہ حرف ندا یا جب کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو اکیلا ہو، جو مفرد ہو، جو مفرد ہو اور معرفہ ہو، تو وہ اس کو رفع دیتے ہیں. یا اگر کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو مفرد اور معرفہ ہو تو وہ اسم مرفوع ہوتا ہے. اور یا اگر کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو آگے مضاف ہو، جیسے یا رسول اللہ، یا اگر کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو آگے مضاف ہو رہا ہو تو وہ اسم منصوب ہوتا ہے. یا تو وہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو عمل نہیں کرتی نا، یعنی دو عمل تبدیل نہیں ہوتا یا کا، یا خود عمل نہیں کرتی. بس یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یا جس لفظ پر داخل ہوئی ہے وہ مفرد ہے یا مضاف ہے. اگر مفرد ہے تو مرفوع ہوگا، اگر مضاف ہے تو منصوب ہوگا. تو یا عمل نہیں کرتی بلکہ یہ منادا کے احکامات ہیں. یا تنوین ختم کر دیتی ہے. یا علی، یا زید، یا رجل، جتنے بھی الفاظ جو مفرد ہیں تو ان کے آخر میں تنوین ختم ہو جائے گی جب ہم اس کو منادا بنائیں گے. الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، کس کی طرف تم خط لکھ رہے ہو اے بشیر. الی من تکتبین هذه الرسالۃ، یا بشیرہ نام ہوتا ہے، بشیرہ ہوتا ہے. اچھا، مبشرہ، مبشرہ نام تو ہے، بلکہ میری بھتیجی کا نام مبشرہ ہے. صحیح. آگے ہے ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی. ای سورۃ، کون سی سورت، تحفظ آپ یاد کر رہے ہیں، الآن ابھی، یا اخی اے میرے بھائی. ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی. یہاں سوال ہے کہ ای کو ہم نے زبر دی، ای سورۃ شروع میں آ رہا ہے. شروع میں کو اگر کوئی لفظ آئے اس کو رفع دیں تو وہ عام طور پر مبتدا ہوتا ہے، جیسے زید قائم. اگر کوئی اسم کلام کے شروع میں آئے اس کو ہم رفع دیں تو وہ مبتدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے اس کو ای کو ہم نے زبر دی. جی ہاں، ای مضاف اور سورۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مقدم ہے، مفعول ہے جو پہلے آیا ہے. کون سی صورت آپ یاد کر رہے ہیں، یاد کرنا کون سی صورت، یاد کرنے کا فعل واقع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ای صورت مفعول مقدم ہے. یہاں مفعول کو الآن یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے. اچھا، تو ایون کو مقدم کرنا مفعول ہے، اس کو مقدم کرنا ضروری ہے کیونکہ جو لفظ سوال پر دلالت کرتے ہوں، جو اسماء یا حروف سوال پر دلالت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کلام کے آغاز میں آتے ہیں. جیسے اتذهب
इल मदरसत यौमा, कि आज तुम मदरसे की तरफ जाओगे। मादा ताकुलु, तुम क्या खा रहे हो। अईन तदहबु, तुम कहाँ जा रहे हो। मता तरजो, तुम कब वापस आओगे। तो जो भी अल्फाज सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो कलाम के शुरू में आते हैं। अल आना हमेशा ज़रफ़ वाक्य होता है, हमेशा ये है मबनी होता है नसब की वजह, नसब होती है इसके ऊपर। ऐसे ही जैसा कि नीचे आया है, ये हरफ है, हरफ इस्तिफाम। अतफ़हमु अद्दरस जय्यिदन या हामिदु, क्या तुम सबक समझ रहे हो अच्छी तरह ए हामिद। अतफ़हमीन अद्दरस जय्यिदन या हमीदतु, हमीदा नाम होता है ना, मरियम, ठीक है। नंबर 10, अल मिसाल अल आशिर, 10वीं मिसाल। मता तग़सिलु हादल कमीस या यासिरु, मता कब, तग़सिलु आप धोएंगे, हादल कमीस ये कमीस, या यासिरु ए यासिर। मता तग़सिलीन हादल कमीस या आमिनतु या फातिमतु, ठीक है, या यासिरतु। अच्छा, तो ये हादा इसमें इशारा है और अल कमीसा ये मुशारुन इलैह है। अल कमीसा को हमने नसब क्यों पढ़ी। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मिलकर ये तग़सिलु फ़ेल के मफ़ऊल वाक़े हो रहे हैं। तिलकल अय्यामो, तिलका इसमें इशारा मोनस है और अल अय्यामो जमा गैर आकिल है। यौम की जमा है अल अय्याम और जमा गैर आकिल मोनस के हुक्म में होती है। ये जो है हादा के बाद इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह होता है, बदल नहीं होता। इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह होता है। जैसे हम कहेंगे कि एक बदल की मिसाल यूं है कि जा ज़ैदुन अखूका, आया जैद तुम्हारा भाई। अब जैद और तुम्हारा भाई दोनों एक ही चीज हैं, तो ये होगा बदल, ठीक है। और ज़ुरिब ज़ैदुन रअसुहु, जैद को मारा गया उसका सर। तो अब क्या है, ये बदल बाज है, यानी जिसके ऊपर फेल वाक्य हुआ है उसका बाद हिस्सा जिक्र किया जा रहा है। तो बदल की कुछ अकसाम है, बदल कुल, बदल बाद, बदल इस्तेमाल, बदल गलत, ये 4 किस्में होती हैं बदल की। इसम में या नून जमा की अलामत होती है, फेल में मुअन्नस की नहीं, वो सिर्फ नून होता है, सिर्फ नून होता है जो जमा मुअन्नस की, जैसे तफ़अल्न, तग़सिल्न, ये नून जो है जमा की अलामत है। बाकी या हो अगर, या और नून, तो फिर ये वाहिद मुअन्नस की ये अलामत हो, जैसे तग़सिलीन, ये वाहिद मुअन्नस की अलामत है। बदल की 4 किस्में हैं। तो यहां पर बहरहाल इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर जो है वो मफूल बन रहा है। बदल की जिक्र कर रहे थे हम, ये पूरी एक बहस है बदल की, ठीक है ना, कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते, असल में अगर बात को शुरू करेंगे तो काफी लंबी बात है कि ये तवाबे हैं। तवाबे, फिर ये ताबिऊन की जमा है और ताबे का माना होता है पीछे चलने वाला। ताबे की एक किस्म जो होती है वो अतफ और मातुफ इलैह, मौसूफ और सिफत,
तवाबिया, ये ताबियन की जमा है। जैसे ताबियाई होता है, ताबी को ताबी क्यों कहते हैं जी? ताबियाई को ताबियाई क्यों कहा जाता है? पीछे चलने वाला, बाद में आने वाला, सहाबा कराम के बाद आने वाले थे, उनके फॉलोवर्स, ठीक है, उनकी पैरवी करने वाले। तवाबे ताबियन की जमा है। तवाबे की कुछ किस्में हैं। जैसे एक है सिफत, अब सिफत का भी वही एराब होता है जो मौसूफ का होता है। सिफत ताबे होती है, सिफत ताबे होती है मौसूफ के। जैसे जा रजुलन आलिमुन, अब ये ताबे है। सिफत हमेशा ताबे होती है मौसूफ के, सिफत ताबे होती है मौसूफ के। ये सिफत है, ये मौसूफ है, सिफत ताबे होती है। और इसी तरह सिफत के बाद आतफ, जा जा सईदुन व आमरुन या व हामिदुन। जैद और हामिदा, अब जैद तो मरफू इसलिए है कि जा का फाइल है, ये मरफू इसलिए है कि ये ताबिया है वाव हर्फ अतफ के जरिए से, इसका अतफ हो रहा है सईद पर, तो ये भी ताबे हो गया। सिफत भी ताबे होती है मौसूफ के, अतफ ताबे होता है मातूफ अलैह का। ये दो किस्में हो गई। और तीसरी किस्म होती है तवाबिया की बदल। होता यह है कि कलाम के अंदर एक लफ्ज जिक्र कर दिया जाता है और उसके बाद एक और लफ्ज उसको जिक्र कर दिया जाता है। एक लफ्ज जिक्र किया जाता है, उसके बाद एक और लफ्ज, और वो जो है वो पहले ही लफ्ज से बदल बाकी हो रहा होता है। बदल की कुछ किस्में हैं। एक होती है बदले कुल, ठीक है ना। बदले कुल ये होता है कि एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज जिक्र कर दिया जाता है और वो पूरा का पूरा जो है वो उससे बदल होता है, यानी वो एक अलहदा जो है वो किस्म होती है। मैं सोच रहा हूं कि आसान मुझे मिसालें मिल जाएं तो मैं उनके साथ जिक्र करूं। जैसे जा अद्दुक्तूरु हामिदुन, जैसा कि हमने पढ़ा। अब डॉक्टर और हामिद ये दोनों एक ही हैं, दुक्तूरु हामिदुन। डॉक्टर और हामिद दोनों एक ही शख्स हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बदले कुल। बदले कुल ये होता है कि बाद वाला लफ्ज भी वही होता है कि जो पहले वाला होता है, लेकिन वो उसकी सिफत नहीं होती। जैसे हम कहेंगे जा ज़ईदुन अखूका,
आया ज़ैद तेरा भाई, अखू का। अब ये ज़ैद तेरा भाई दोनों एक ही शख्स हैं, हम इसको मुबदल मिन्हु कहेंगे, इसको बदल कहेंगे। ये इसकी सिफत नहीं होता लेकिन शख्स वही होता है, इसको बदल कुल कहते हैं। और एक होता है ये बदल कुल, दूसरी मिसाल है इसकी बदले बास। बदले कुल में बदल और मुबदल मिन्हु दोनों एक ही होते हैं, और बदले बास ये होता है कि जो बदल होता है वो मुबदल मिन्हु का हिस्सा होता है। बदल कुल की जैसे मिसाल हमने दी थी, अद्दुक्तूर हामिदुन, तो दोनों का इराब एक ही होता है, दुक्तूर हामिद दोनों एक ही शख्स हैं। जबकि बदल बाज में ये होता है कि ये जो मुबदल मिन्हु है, ये बदल जो है ये मुबदल मिन्हु का एक हिस्सा होता है बदल बाज में। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन रअसुहु, ज़ैद को मारा गया उसका सर, रअसुहु, ज़ैद को मारा गया उसका सर। अभी ये जो बदल है ये बदल मुबदल मिन्हु का हिस्सा है, इसको बदल बास कहते हैं। मेरे ख्याल में इतना काफी है। तो बदल और मुबदल मिन्हु इन दोनों का इराब भी एक ही होता है। दिया 4 किस्में हैं लेकिन फिलहाल 2 किस्में याद करें। एक होती है बदले इस्तेमाल और चौथी होती है बदले गलत। थोड़ा थोड़ा करके लें ताकि हजम भी हो। नंबर 3, अन्निसिल फाइल फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतिया, आने वाले तमाम जुमलों में फाइल को मुअन्नस बनाएं। अब वो जो पहले मिसालें थी इनमें भी फाइल को मुअन्नस बनाया था, लेकिन अब वो सारे सीगे वाहिद के थे, जबकि यहां पर ये जो सीगे हैं ये सारे सीगे जम्मा मुअन्नस के हैं। बेमा ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या लफ्ज है ये, किन लफ्जों से मिलकर बना है और इसका क्या माना होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा? बीमा के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं और ये सवाल भी किया गया है आपसे। बिमा, बिमा आपके साथी ने सवाल किया है, बिमा इसका क्या माना होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। और बिमा, ये बे और माँ लफ्ज है असल में, बे और माँ, बे माना होता है साथ और माँ क्या चीज। बिमा को बिमा करके पढ़ते हैं, अलिफ को हज़फ कर देते हैं, उससे माना होता है किस चीज के साथ, किस चीज के साथ। ठीक है, ऐना तज़हबूना या इख्वानो, ए भाइयों तुम कहां जा रहे हो। और इसकी जमा बनाते हैं मोनस तो कहेंगे ऐना तज़हबना या अखवातो, तुम कहां जा रही हो ए बहनों। उसमें एक बनाना है, एक जुमला बनाना है। ऐना तज़हबीना या अखवातो, अब नीचे है ऐना तस्कुनून या रिजालो, ए मर्दो तुम कहां रहते हो, उसको मोनस बनाए।
صحیح. این تسکن یا نساء. این تسکن یا نساء. میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اپنے مائک کو کھولیں اور اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، لیکن ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہم نام ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے نام منیر کا. منیر حسین ہمارے ساتھ ہیں؟ منیر غائب ہو گئے، موجود ہیں؟ منیر، یا منیر هل انت معنا؟ ٹھیک ہے. روحان مطہر آپ پڑھیں اگلی مثال. القہوۃ تشربون ام الشاء یا اخوان. میں آپ سے سوال بھی کروں گا، تیار ہو کر آئیے گا. ٹھیک، تو انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، القهوتی تشربنا ام الشائی یا اخوات. یہ جو لفظ ہے القہوۃ تشربنا ام الشاء یا اخوات، یہ القہوۃ یہ کیا ہے؟ اس کو کھینچ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حمزہ استفہام اور ال کا دونوں جب ملا دیں گے تو القهوۃ پڑھیں گے. بہت اچھا، ٹھیک. اور اس کو القہوۃ کو منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ القهوۃ کو منصوب اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ القہوہ مفعول ہے. مفعول. اور فعل کہاں ہے؟ اس کا فعل تشربنا ہے. تشربنا. ٹھیک ہے، تشربنا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. روحان آپ کا مائک آن کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتعرفون رقم ہاتف الجامعاتی یا اخوان. اس میں غلطیاں کی ہیں آپ نے. یہ جو یا مثال آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے کافی ساری غلطیاں کی ہیں. دوبارہ سے اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتعرفون رقم ہاتف الجامعاتی یا اخوانا. یا اخوانو، ماشاءاللہ بہترین. صرف ایک غلطی ہوئی، یا اخوانو. ٹھیک ہے، اس کو جمع، اس کو مونس بنائیں. اتعرفنا رقم ہاتف الجامعاتی یا اخواتو. بہت اچھا. کیا معنی ہوگا؟ کیا آپ جانتی ہیں نمبر فون کا جو کہ جامعہ کا ہے؟ اے بہنوں. فتح اللہ علیک، شکرا لک. آگے ہے کوئی جی، کوشچن کوئی کیجیے سوال؟ جی سر، آپ کچھ پوچھیں پلیز. اچھا پوچھیں. تو اس میں یہ ہے کہ رقم ہاتف الجامعاتی، رقم تو منصوب ہے اس لیے کہ تعریفون کا مفعول ہے. ہاتف یہ مجرور کیوں ہے؟ سر یہ دونوں مل کے جو ہے اس کی شاید مضاف الیہ بن رہے ہیں. یہ دونوں تو جی ہاں، ہاتف الجامعاتی جو ہے یہ بیسیکلی ہاتف جو ہے وہ مضاف ہے اور ٹھیک ہے. جامعہ جو ہے مضاف الیہ ہے اور یہ دونوں تو مل کے ہاتف کے نیچے دیکھیے جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف کا خود کوئی اعراب نہیں ہوتا. مضاف اس کا اعراب اس کا عامل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا اعراب دینا ہے. اب ہاتف کے نیچے جو زیر ہے وہ اس سے پہلے حرف کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے اور اس کے اوپر کون سا حرف ہے. جو بھی اسم مجرور ہوتا ہے وہ دو وجوہات سے مجرور ہوتا ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ ذہن میں رکھیں. جس بھی اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے، اسم کے نیچے، اسم اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، دو وجہ ہوتی ہیں. یا تو اس کے اوپر حرف جر داخل ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟
سر یہ خود بھی مضاف الیہ ہے رقمہ کا. صحیح. اخوان کس کی جمع ہے؟ اخو اخو اخون کی جمع ہے اخوان. اور اس کی مونس کیا آتی ہے؟ اخوات اخوات. اخوات. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. آگے ہے فاطمہ احمد. فاطمہ احمد. فاطمہ زاہد ہے. فاطمہ زاہد. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی مثال پڑھیے. لم تضحکون یا اولادو. لم ہے سر یا لما ہوگا سر؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے. اگر یہ لم ہوتا تو لم فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے. اور لما جی ہوگا. لما تضحکون یا اولادو. صحیح. کیا معنی ہے؟ لما کس کے لیے ہے؟ تضحکون. تضحکون کا معنی نہیں معلوم سر مجھے. لما، یہ جو لفظ ہے لما، یہ اصل میں لی اور ما سے لیا گیا ہے. اور ما کا معنی ہوتا ہے کیا یا کیوں، اور لام کا معنی ہوتا ہے لیے. دونوں کو مل کر معنی یہ ہوتا ہے لما کس لیے یا کیوں. جی کیوں. تضحکون ضحک یضحک سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور معنی ہے تم ہنس رہے ہو. یا اولادو اے لڑکو، اے بچوں. اے بچوں تم کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں اے بچوں؟ تو ولدن اس کا جمع ہوگا سگا. ولدن کا جمع ہوگا یہ یا اولادو. اے بچوں جی یا اے لڑکوں اس طرح سے. صحیح. تو لڑکیوں کا پلورل سر یا بناتو لکھیں گے. جی ہاں لما تضحکنا یا بناتو. صحیح. جی ٹھیک ہے. لما تضحکنا یا بناتو. جی صحیح. بارک اللہ فیکم. ان کے بعد ہے مسلمہ. آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أتقرؤون القرآن كل صباح يا إخوانا. يا یا إخوانا. يا یا إخوانا. اخوا. ٹھیک ہے. کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم سب قرآن پڑھتے ہو ہر صبح اے بھائیو؟ ٹھیک ہے. اس کو مونس بنائیں. أتقرؤون. نہیں، اتقرأن. أتقرؤون القرآن. أتقرؤون القرآن كل صباح يا أخوات. کل صباحن پڑھیں گے یا کل صباحن پڑھیں گے؟ كل صباح. کل صباحن پڑھیں گے، اس لیے کہ کل کے بعد جو لفظ ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ہر صبح. اس اور کا مضاف کیا ہوگا سر؟ کل. کل مضاف ہے اور صباحن مضاف الیہ ہے. آگے ہے یا اخوانو اے بھائیو. اس کی مونس کیا ہوگی؟ یا اخوات. یا اخواتو. خا پر زبر ہے، اس کو ساکن نہیں پڑھتے. تو اتقرأن القرآن کل صباح یا اخواتو. اتقرأن القرآن، القرآن کو ہم نے منصوب پڑھا ہے، زبر دی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مفعول ہے اس کا. جی ہاں یہ مفعول ہے. ٹھیک. بارک اللہ فیکم. منیر حسین، آپ کا مائک ہم کھول رہے ہیں. جی کھل گیا ہے، پڑھیے. اتسألون المدرس اسأل کثیرتن یا اولاد. منیر ہاں جی. بھائی تسی پنجابی ہو؟ جی جی.
آپ کا لہجہ عربی میں نا وہ پنجابی کا اس میں تڑکا آ رہا ہے. اچھا چلو. تسألون المدرسہ اسئلہ اسئلتن اسئلہ ہو اسئلتن کثیرتن یا اولادا یا اولاد. یا اولادو. صحیح. اب اس کو مونس بنائیں. اتسالون سے اس کو جمع مونس کا صیغہ بنائیں. تسألون دیکھیے المدرسہ. اب میری اس مثال کو سنیں. ایک تھا اتقرؤون نمبر 6 میں. اتقرؤون کو ہم نے جب مونس بنایا صیغے کو تو ہو گیا اتقرأن. جو فعل ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہوتا ہے. نمبر 5 میں تضحکون کو ہم نے پڑھا تھا تضحکن. تفعلن کے وزن پر ہوگا. تو تسألون کو تفعلن کے وزن پر لے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ تسألون سے آتسلن اتسألن. آتسألن آتسن المدرسہ اسئلۃ اسئلتن. اسئلتن جی ہاں. کثیرن کثیرتن کثیرتن یا اولاد. یا اولاد. جی اولادوں کو جو مؤنث اس کا اولاد ہی ہوتا ہے. اولاد کی مؤنث بناتن آتی ہے. بناتن. اچھا. کثیرتن یا بناتن. ٹھیک. جزاکم اللہ خیرہ. تو معنی کیا کریں گے اس کا؟ اتسألون تسألون سوال کے لیے ہوتا ہے. جی کیا. ہاں جی. کیا استاد نے سوال کیا؟ کیا تسألون تم سب سوال کرتے ہو استاد سے بہت زیادہ استاد سے. سوالات اے لڑکو. لڑکوں. ٹھیک ہے. منیر بھائی آپ کو تھوڑی مزید محنت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کا جو مستوی ہے آپ کا جو لیول ہے بہت زیادہ نیچے ہے کمزور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کچھ اضافی وقت لگائیں ٹھیک ہے اور تاکہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں پڑھ سکیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اصفیاء عبید اللہ اگلی مثال پڑھیے. اتسمعون الاخبار من الاذاعة كل يوم. کیا آپ روز نیوز سنتے ہیں اسٹیشن سے ہر روز؟ اس کا جواب ہوگا اتسمعن الاخبار من الاذاعة كل يوم. ٹھیک. تو اتسمعن الاخبار من الاذاعة. الاذاعہ کا معنی ہوتا ہے ریڈیو. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اذاعت. جی ہاں اذاعات. اور کل یومن کو یہ یعنی جملے کے اندر کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا جملے کے اندر واقع ہو رہا ہے؟ فعل فاعل مفعول یا مجرور؟ مجرور نہیں. ہاں مفعول تو نہیں ہوگا مجرور شاید. کل منصوب ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول ہوگا. ہر روز ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے تو یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. کل یوم. یومن مجرور ہے. جی ایک سینٹنس میں 2 مفعول ہو سکتے ہیں. جی ہاں 2 مفعول ہو سکتے ہیں. جیسے اکلت اليوم خبزا آج میں نے روٹی کھائی. آج روٹی یہ دونوں مفعول ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا تم ہر روز خبریں سنتے ہو ریڈیو سے تو یہ الاخبار بھی مفعول ہے اور کل یوم یہ بھی مفعول ہے ظرف ہے. یعنی جس دن یا جس جگہ پر کوئی کام واقع ہو تو وہ ظرف واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جزاک اللہ خیر. امجد اقبال آپ پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی معانا من تلعبون یا ابنائی.
یا मेरे बेटे ابنائی ہے, یا ابنائی. जी جی या अबनाई मेरे बेटो आपके साथ कौन खेल रहा है तो इसको हम करेंगे ما, मा جی मा ہم پہلے ترجمے کو حل کرتے ہیں. जी माँ साथ मन कौन ما और من, کس کے ساتھ؟ ठीक ما किसके من, साथ جی किसके साथ तलाबूना खेल रहे हैं या अबनाई ए मेरे बेटो मा جی मन तलबना या बनाती ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو یہ یا ابنائی یا بناتی, آپ سے سوال ہے کہ یہ یا ابنائی یا متکلم کی ہے, ابنائی کے آخر میں تو یا ہے, متکلم کی ہے. اس کے نیچے जी ابنائی, اس کے نیچے زیر ہے, تو جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ اس کو کیا اعراب دیا جاتا ہے؟ جی ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اگر پیر ہو تو پھر اس کے بعد ہم اس کو منسوب کریں گے یا کی صورت میں اگر مضاف لے ہو اور اس سے پہلے حرف ندا آ جائے تو اس کو پھر منسوب کریں گے. اب قاعدہ یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف جو بھی اسم مضاف ہو تو اس اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں, جیسے غلامی, پھر یا حرف ندا ہو, کچھ بھی ہو, مفعول واقع ہو رہا ہو, کچھ بھی ہو, جو بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے, جیسے یا ابنائی, یا غلامی, اور یا اسی ربی طرح جو یا ربی. بالکل صحیح تھینک یو. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. الاذاعہ کی جمع ہوتی ہے الاذاعات, اور سوال نمبر 7 میں بھی 2 مفعول ہیں. اتسألون میں المدرسہ یہ پہلا مفعول ہے, اور اسئلۃ کثیرۃ موصوف صفت مل کر یہ دوسرا مفعول واقع ہو رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس اسم کے آخر میں زیر ہوتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے, جیسے لفظ ہے ابھی, ابھی یہ اصل میں اب ہے, ابن, اور آگے ہے یا متکلم کی, یا یہ یا متکلم کی ہے. جو بھی اسم لگا کر یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے اس کے آخر میں جر آئے گی. یہ دیکھیں جر ہے, پھر چاہے وہ فاعل واقع ہو رہا ہو, مفعول واقع ہو رہا ہو, مجرور واقع ہو رہا ہو. اب اس کو مثالوں سے سمجھیں. جاء ابن, ابن کو پیش اس لیے دے رہے ہیں کہ جاء کا فاعل ہے. رأیت ابن, ابن کو نصب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ رأیت کا مفعول ہے, ٹھیک ہے. اور سلمت علی ابن, میں نے سلام کیا باپ پر. سلمت علی ابن, علی ابن, میں نے باپ پر سلام کیا. فاعل ہونے کی وجہ سے ابن مرفوع ہے, مفعول ہونے کی وجہ سے ابن منصوب ہے, مجرور ہونے کی وجہ سے اعلی حرف جر کی وجہ سے ابن جو ہے یہ مجرور ہے. اب اگر اس کی جگہ پر کوئی اس کے آخر میں یا متکلم کی لگا دیں تو پھر ان تینوں صورتوں میں ابھی لگے گا. ابھی یا کے نیچے, با کے نیچے ہم زیر دیں گے, با کے نیچے زیر, اور یہ یا متکلم کی طرف تینوں میں. جاء ابھی, رأیت ابھی, سلمت علی ابھی. جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, چاہے وہ فاعل واقع ہو رہا ہو, مفعول واقع ہو رہا ہو, مجرور واقع ہو رہا ہو. یا متکلم آ گئی تو یا متکلم سے پہلے ہم اس کو جر دے دیتے ہیں. ٹھیک, تو اس کو سمجھے.
سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اتسألون المدرس اسئلة كثيرة یا اولاد، کیا تم استاد سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہو اے بچوں؟ توقیر فاطمہ، جی پڑھیے. بس ٹائم ہو رہا ہے، بلکہ ہو ہی چکا ہے. حملہ خان آپ پڑھیے اگلی مثال. لما تجلسون ہنا یا رجالو، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اے لڑکی، اے آدمی، تم ابھی یہاں کیوں بیٹھے ہو اے آدمی. لما نہیں، ابھی نہیں تجلسون، ہے. لما تجلسون، تم کیوں بیٹھے ہو ہونا یہاں، یا رجالو، اے آدمی یا اے لڑکے، اے مردو. اے مردو. اس کی جی مؤنث ہوگی لما تجلسنا ہونا یا نساء. جی ٹھیک ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اے عورتوں. صحیح، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اب اس کو ہم پڑھیں گے. لما تجلسون ہونا یا رجالو، تم کیوں بیٹھے ہو یہاں اے مردو. مونس ہوگی اس کی لما تجلسنا ہونا یا نساء، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اے عورتوں. تو یہاں بھی لفظ ہونا ہے، یہ فصیح عربی ہے. ہنا یہ جو لفظ ہے یہ یعنی عامی عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اصل لفظ ہونا استعمال ہوتا ہے. ہنالک دعا زکریا رب. تو یہاں ہماری جو مشق ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ جو سوال نمبر 4 ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ صحیح حل کروائیں گے اگلی کلاس تک. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہونا ظرف واقع ہوتا ہے. ابنی بنتی یہ ابن مضاف ہے، اور اگلا جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے. ابنتی بنتی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنتی اور ابنتی میں کوئی فرق نہیں ہے.